السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیات نمبر 27، 28 اور 29 یعنی 27، 28 اور 29 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آ جائیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں جو بڑے قابل غور ہیں، اور جب بھی ہم قرآن پڑھیں ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ ہم لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس پورے قرآن کو اگر آپ پڑھ ڈالیں، سمجھ کے پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہیں، ایسی ایسی مثالیں بیان کی ہیں کہ بعض اوقات انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنی معمولی سی چیز ہمارے سمجھ میں نہیں آئی اب تک، اتنی اہم بات اس مثال میں دی گئی، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ تو بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے جہاں نظر دوڑائیں ہمیں ایسی مثالیں مل جاتی ہیں جن پر غور کریں تو اللہ کی قدرت ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کبھی نہیں غور کرتے کہ ایک بچہ انسان کے پیٹ میں کس طرح بنتا ہے، کس طرح پھر وہ اپنی شکلیں بدلتا ہے، پھر ایک کامل انسان کی صورت بنا کر باہر نکلتا ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ناک کی جگہ آنکھ بن جائے، آنکھ کی جگہ منہ بن جائے، منہ کی جگہ کان بن جائے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ ایک بہترین شکل میں انسان کا بچہ بنتا ہے اور مکمل ہونے کے بعد باہر نکلتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قدرت کبھی کسی کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے یا کسی کو سزا دینے کے لیے کوئی ایسا غیر معمولی کام کر دیتی ہو تاکہ انسان سبق حاصل کرے کہ ایسا بھی کر سکتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان کو نصیحت حاصل کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس کی قدرت ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کو تخلیق کر سکتا ہے۔ لیکن عام طور پر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بہترین نشانیاں دکھاتا ہے جو ہر لحاظ سے غور کیا جائے تو انتہائی خوبصورت، انتہائی کامل، انتہائی فائدہ مند ہوتی ہیں ہر چیز کے لیے۔ ایک پودے پر، ایک پھول پر، ایک پھل پر انسان غور کر لے تو قدرت سمجھ آ جاتی ہے۔ اس میں جگہ جگہ ان مثالیں دی گئی ہیں، اسی لیے پھل کی، پھول کی، سبزے کی، پرندوں کی، سمندروں کی، ہر کون سی چیز ہے جس کی مثال نہیں دی گئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اللہ کی قدرت کو پہنچ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اور یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان سمجھ جائے، خود اس کی قدرت کو سمجھ جائے، اس کا قائل ہو جائے اور پھر اسی کی عبادت کرے، کہیں اور نہیں بھٹکے اس معاملے میں، اس کے سمت ایک ہی ہو جائے۔ اور کہا گیا اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ سچی بات ہے کہ اس کلام میں کہیں بھی کوئی غلط بات نہیں کہی گئی ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے کہ انسان راستے سے ہٹ جائے، بھٹک جائے، یا خلاف عقل ہو، یا خلاف سائنس ہو، خلاف اخلاق ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہی گئی ہے۔ سب باتیں بالکل سیدھی، سچی اور قابل عمل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک مثال دی ہے ان لوگ
کا فرق ظاہر کیا ہے، جو اس ایک خدا کو ماننے کے بجائے طرح طرح کے خدا بنا لیتے ہیں۔ یہ اس وقت بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب قوموں میں تبلیغ شروع کی۔ اس وقت بھی سنا ہے کہ خانہ کعبہ میں 360 سے زیادہ بت رکھے ہوئے تھے، طرح طرح کے انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، کسی کو کسی چیز کا خدا، کسی کو کسی چیز کا خدا، ہر ایک کی الگ الگ پوجا کر رہے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ نذرانے چڑھا رہے ہیں۔ اور یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، برسوں پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں یہی کچھ تو تھا کہ بے شمار بت تھے، جمع کر لیے گئے تھے، کسی سے کچھ مانگا جاتا تھا، کسی سے کچھ مانگا جاتا تھا، اور اسی تصور کو ختم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے وہ ایکشن لیا تھا کہ جب وہ سب بتوں کو توڑ دیا تھا، بڑے بت کو اس کو خاص طور سے اس کو توڑ دیا تھا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح یہی بات سمجھاتا ہے۔ تو انسان جب اتنے خدا بنا لیتا ہے، آج بھی قوموں میں ایسی قومیں موجود ہیں جن کے خدا مختلف ہیں، کئی خدا ہیں۔ کوئی خوشحالی کا خدا ہے، کوئی دولت کا خدا ہے، کوئی صحت کا خدا ہے، کوئی زندگی کا خدا ہے، کوئی طاقت کا خدا ہے۔ غرض طرح طرح کے خدا بنا رکھے ہیں، ان سے طرح طرح کی فرمائشیں کی جاتی ہیں، اور اگر اتفاق سے وہ فرمائش پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، تو بس اس کی پوجا شروع ہو جاتی ہے، اس پہ نذرانے چڑھائے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے کہ یہ سب غلط ہے، حماقت ہے۔ خدا تو صرف میں ہی ہوں، اور میری ذات واحد ذات ہے جس نے جو سب کچھ کرتی ہے، تو تم میری پوجا کرنے کے بجائے تم یہ ان بتوں کی پوجا کیسے کر رہے ہو؟ ایک خدا کو مان لو، ایک پروردگار، ایک خالق کو مان لو، اور مان لو کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو مانگو اسے مل سکتا ہے۔ تو پھر کہیں اور انسان کو جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھوکریں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کئی خداؤں کو نذرانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ خدا واحد لا شریک تو ایسا ہے کہ کوئی نذرانہ بھی نہیں مانگتا۔ وہ کہتا ہے کہ خالص دل سے میری عبادت کرو، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، بس یہی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کو کوئی نذرانے نہیں چاہیے۔ ہم کیا اس کو نذرانے دیں گے؟ وہ تو ہم کو دیتا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، وہ خالق ہے، مالک، ہر چیز کا مالک ہے، اس کو کسی نذرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کو ہوش میں آنا چاہیے، اور یہی ہوش دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں نازل کرتے ہیں، جن کو سمجھ کے سوچ کے انسان کو چاہیے کہ ان غلطیوں سے باز آ جائے۔ تو یہ مثال دے کر کہ ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو سینکڑوں آقاؤں کو پوجتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو صرف ایک مالک پروردگار کو پوجتے ہیں، تو کس کا حال بہتر ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے اس کا جو ایک خدا کو مانتا ہے۔ دوسرے خداؤں کو ماننے والے تو صرف بھٹکتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی گنواتے ہیں، اپنا پیسہ بھی بے وجہ بے مقصد خرچ کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں۔ تو انسان کو ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ نادانی کرتے ہیں، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے کہ وہ صرف پروردگار کی ذات کو مانیں، اسی کو پوجیں، اسی سے مانگیں۔ وہ یقیناً ہر مانگ کا پورے کرنے والا ہے، یقیناً انسان کے ہر حال سے واقف ہے، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہی عنایات کا لب لباب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔